یزیدیت باز بلند صلوات. اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام قبلہ سید عاطف عباس نقوی صاحب سے کہ وہ ذیب منبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد سے آپ کو مستفید فرمائیں. زبانوں کو معطر کریں بآواز بلند صلوات. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک ونستعینک یا اللہ یا مقیل العثرات یا کاشف الکربات یا مجیب الدعوات یا سامع الأصوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. صلوات. الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافع يوم الجزاء محمد المصطفى. وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. بزرگان گرامی، ولایت کو اس نے تسلیم کیا ہے جو صحیح معنوں میں مقام عبدیت پہ پہنچا ہے. ترقی انسان کی تبھی ممکن ہے جب نظام ولایت فعال ہو جائے، اور نظام ولایت نعروں سے فعال نہیں ہوتا، کردار سے فعال کردار پیش کرنا پڑے گا تاکہ ولی کا حکم نافذ ہو جائے. اور اس حوالے سے
ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اس اعتبار سے کہ ہر بندہ مکلف ہے ولایت کا۔ یہ واجب کفائی نہیں کہ 2 بندوں نے جنازہ پڑھ دیا باقیوں نے چھٹی، یہ واجب عینی ہے۔ جس طرح نماز اپنی اپنی ہے اس طرح سے عبدیت بھی اپنی ہے۔ کسی کی عبدیت کسی اور کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ہر بندہ خود اپنا مکلف ہے کہ میں ولایت کو ماننے والا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہر بندہ الگ الگ ذاتی حیثیت سے ولایت کے ساتھ رشتہ عبدیت رکھتا ہے۔ جو شخص ولایت کی اطاعت کرتا جائے گا وہ نظام ولایت کو ماننے والا سمجھا جائے گا۔ جو ولایت کے حکم کی اطاعت نہیں کرے گا وہ ولایت کے قلعے سے خارج ہو جائے گا۔ کیونکہ حکم یہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، قلعے کا دروازہ ہوتا ہے یا بند ہوتا ہے بھائی، نہ کوئی آ سکے کہ نہ کوئی، قلعہ ہوتا ہے اس کا دروازہ ہوتا ہے، بلکہ دروازے ہوتے ہیں جس میں سے لوگ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں۔ جو آ گیا ہے وہ مطمئن نہ رہے کہ میں آ گیا ہوں لہذا نکالا نہ جاؤں گا۔ لہذا اگر انسان اس قابلیت سے فائز ہو جائے، میں پھر عرض کروں، اگر انسان اس قابلیت کو رکھتا ہو کہ جو اس کو قلعہ ولایت میں داخل کر سکتی ہے، تو اگر یہ استعداد نازل ہو جائے، ختم ہو جائے، زائل ہو جائے تو اٹھا کے باہر بھی پھینک دیا جا سکتا ہے۔ لہذا ہر بندہ ذاتی حیثیت میں جانتا ہے تو علی ولی اللہ پڑھنا کوئی اجتماعی فعل نہیں۔ جو علی کا اطاعت گزار ہے علی اس کو سنبھال رہا ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، علی علیہ السلام نے اپنی ولایت کے سلسلے میں خدا کی قسم کسی کو بھی ایجنٹی نہیں دی۔ آپ سلامت رہیں۔ دیکھیں لوگ جو ہیں شاعر کلام پڑھتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے پھر پڑھیں، تو یہ پہلا خطیب میں ہوں جسے حکم دیا جائے کہ یہ پھر پڑھیں۔ یہ بات درست ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، میرے بزرگان نے حکم کیا کہ علی علیہ السلام نے اپنی ولایت کے سلسلے میں کسی کو اپنا ایجنٹ کہ فلاں صاحب ٹکٹ دیں گے تو یہ ولایت میں آ سکتا ہے، فلاں صاحب اگر راضی نہ ہوئے تو ولایت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بندہ کسی ایجنٹ کی ایجنٹی کی وجہ سے ولایت میں نہیں آتا، ماں کے پاک کردار کی وجہ سے ولایت میں آتا۔ یہاں تو پاکیزہ کردار چاہیے۔
کہ انسان ولایت کا ماننے والا ہو جائے. تو بہرحال مقام ولایت تب کہا جا سکتا ہے، یعنی کون ہے جو علی ولی اللہ کہہ سکتا ہے؟ جو ولایت کے حکم کو مان کے مقام عبدیت پہ آ گیا ہے وہ کہے علی ولی اللہ. ہندو مندر میں کھڑا ہو کے آزان دے دے، نہیں سمجھ آئی میری بات؟ چھوڑے کہیں آپ کو. ہندو اپنے مندر میں آزانیں پڑھتا رہے، اس آزان کا کوئی فائدہ ہے؟ دی تو آزان، لیکن مسلمان ماننے کے لیے تیار کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہوا ہی نہیں. آزان اس کی ہے جو اسلام کے دائرے میں آ جائے. تو اسی طرح سے جو دائرہ عبدیت میں آ جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کہے علی. تو جو عبدیت کی منزل پہ نہیں آیا اس کے کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے مندر میں آزان دے رہا. اور فرمائیے گا، ایک مرحلہ ہے عبدیت کا کہ اللہ ولی ہے تو مصطفیٰ عبد ہے، مصطفیٰ ولی ہے تو علی عبد ہے. اور اس مرحلے میں ہمیں سکھا دیا گیا بڑے اچھے سے کہ ولی کو کیسا ہونا چاہیے اور عبد کو. اب اس کے بعد یہ تشریح کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اب بتایا جائے کہ عبد کو کیسا ہونا چاہیے. علی علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا، ابھی بھی تشریح کی ضرورت ہے. علی کی سیرت پڑھے نا تو پتہ چل جائے گا اب کیسا ہونا چاہیے. تو اب رسول جا رہے ہیں اور فرما رہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تو علی اب ہو گئے مولا. تو اب کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ عبد چاہیے نا. اپنی باری ٹھلے پہ گئے. کیا چاہیے؟ عبد چاہیے. تو عبد کون ہوگا؟ مقام عبدیت پہ کون آئے گا؟ مقام عبدیت پہ آنے والے جب مولا متقیان پہ روزے پہ جاتے ہیں تو معلوم ہے آپ سب جو گئے ہیں اللہ بار بار لے جائے، جو نہیں گئے مالک ان کو بھی توفیق دے. آج کے اس مجلس کے صدقے میں مالک ہم سب کو روزہ مولا متقیان میں اور ان مقامات مقدسہ پہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو بھی وہاں مشرف ہو جائے، وہ جہاں چلا جائے تو ایسے ہی منہ اٹھا کے علی کی دربار میں نہیں جایا جاتا. پہلے اس کی کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ اس کے مقدمات ہیں، کچھ فراہم کیے جاتے ہیں. اور وہ طہارت پاکیزگی سب حاصل کرنے کے بعد دروازہ علی ابن ابی طالب پہ کھڑے ہو کر ایک اذن دخول پڑھنا پڑتا ہے. وہ ضروری ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اذن دخول پڑھتے پڑھتے اگر دل اہل بیت سے متصل ہو جائے تو سمجھو اجازت مل گئی، لیکن اگر دل مزمحل نہ ہو سکے تو سمجھو اذن دخول نہیں ملا. لوٹ جاؤ، پھر دوبارہ کوشش کرو، زبردستی آل محمد کے گھر میں گھسنے کی کوشش. مرحلہ یہ ہے یہاں اذن دخول پڑھ رہا ہے بندہ، اور اذن دخول میں جو پڑھ رہا ہے نا وہ بڑی مزیدار چیز ہے. بندہ پڑھ رہا ہے یا مولائی انا عبدک وابن عبدک وابن امتک. مولا علی میں آپ کا عبد ہوں، میرا باپ بھی آپ کا عبد ہے، میری ماں بھی آپ کی کنیز ہے. چکر دے رہا ہے علی ابن ابی طالب کو. اگر علی علیہ السلام کی عبدیت پہ فائز نہیں تھا تو کیا سمجھتے ہو جس کو جا کے کہہ رہا ہو کہ انا عبدو کا، اس کو نہیں پتا میرا کرتوت کیا ہے؟
تو اگر سمجھتے ہیں کہ اسے میرے سارے کرتوتوں کی خبر ہے، تو جس طرح اللہ سورہ منافقون میں کہہ سکتا ہے کہ اے محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول ہیں، مگر یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے، تو وہاں علی بھی کہہ سکتے ہیں لاؤ جاؤ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو مقام عبدیت ضروری ہے عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام پردہ غیبت میں اسی چیز کے منتظر ہیں کہ کون ہے، ولی تو ہے لیکن کوئی عبد ملے تو تشریف لائے نا۔ اچھا اس مرحلے میں میں آپ اور سب، اس میں کوئی بھی مستثنا نہیں، کوئی علماء ہوں، مجتہدین ہوں، بزرگان ہوں، آپ بزرگ ہوں، ماتمی ہوں، کوئی بھی ہو، اس میں ہم سب برابر ہیں کہ اگر ہم صحیح معنوں میں عبد ہوتے تو مولا تشریف لے آتے۔ اچھا مرحلہ ایک اور بھی ہے یہاں بزرگان، آپ کی دعا سے ایک اور مرحلہ آ گیا تو میں ذکر کر دوں، وہ یہ ہے کہ چیزیں ہیں دو، ایک نہیں، ایک ہے ولایت، ایک ہے امامت۔ دو الگ لفظ ہے نا، دو الگ لفظ، ولایت بھی امامت بھی۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ولایت کا تعلق ہے انفرادی طور پر، مختصر کر کے میں یہی کہہ سکتا ہوں، ولایت میں ہر شخص کا ولی سے تعلق ہے انفرادی، اور امامت میں تعلق ہے اجتماعی۔ کچھ بندوں نے سمجھ لیا، کچھ لوگ پیچھے، میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں کہ ولی ہے ہر ایک کا الگ الگ، تنہا تنہا۔ ممکن ہے حنیف بھائی عبد ہوں اور عاطف نقوی عبد نہ ہو سکتا ہے بھائی جان ہو اور بھائی نہ ہو، تو جو بھی مقام امر کے امتثال میں آئے گا، اطاعت کی منزل پہ گزرتا جائے گا، اس کا علی ولی ہے، اور جو اطاعت کو چھوڑتا جائے گا اس کا علی ولی نہیں۔ تو یہ تو ایک سلسلہ ہے جو چلتا چلا جائے گا۔ لیکن امامت کیا ہے؟ جس طرح، بڑے غور سے سنیے گا، جس طرح ولی معنی اضافی اور نسبی ہے، تنہا اپنا معنی نہیں دیتا، ولی وہ ہوتا ہے جس کا عبد ہو، اسی طرح امام بھی اپنا معنی تنہا نہیں رکھتا۔ امام ولی کون؟ بولیے گا، ولی کون؟ جس کا عبد ہو۔ امام کون؟ جس کی امت ہو۔ یہ جملہ بہت ضروری تھا سمجھنا۔ امام کون؟ جس کی امت ہو۔ اب ولی کے لیے تو ایک فرد بھی مل جائے تو ولایت مکمل ہے۔ اللہ ولی ہے نا، کتنے عبد ملے؟ پہلے مرحلے میں ایک عبد، اللہ ایک ولی، مصطفیٰ ایک عبد، تو مرحلہ ولایت مکمل ہو گیا۔ رسول ولی، علی عبد، مرحلہ ولایت مکمل ہو گیا۔ اب علی کے زمانے میں سلیمان فارسی ہے نا، سلمان فارسی ہے نا، ابو ذر ہے نا، مقام ولایت مکمل ہے۔ اب اگر امام زمان ولی ہیں تو کوئی ایک بھی کسی مقام پہ امام کا اطاعت گزار ہے تو عبد ہے، مقام ولایت کا سلسلہ تو مکمل ہو گیا۔ لیکن امام کو چاہیے امت، ایک بندے سے کام نہیں چلے گا، چاہیے امت۔ تو قبلہ ولی ہونے کے اعتبار سے تو وہ پردہ غیبت میں موجود ہے لیکن ظہور نہیں کر رہے، چونکہ امام کو امت چاہیے۔
میں سے کئی بندے مقام ابدیت پہ ہو سکتے ہیں، لیکن امت ایک بندے کو نہیں کہتے، دو بندوں کو نہیں کہتے، امت ایک پوری قوم کو کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا اس مقام۔ یا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کسی حج کے موقع پر، یعنی جو حج امام نے نہیں پڑھا اس سے پہلے کسی حج کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس سے فرمایا کہ عباس ایک بڑا خیمہ لگاؤ اور جتنے بھی کوئی یہاں پہ زعما بڑے بڑے رئیس لوگ آئے ہوئے ہیں ان سب کو اکٹھا کرو، مجھے خطبہ دینا ہے۔ تو عباس نے خیمہ لگا دیا، بڑے بڑے جو آئے ہوئے تھے ان سب کو بلا لیا کہ آج بیٹھو، مولا خطبہ دینا چاہتے ہیں۔ سارے سرداران قبائل کے اکٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ۔ مولا حسین علیہ السلام منبر پہ آئے، خطبہ دیا، اور خطبہ میں امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جو آپ کے اور میرے لیے بہت ضروری ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ گزشتہ نبیوں کی امتوں پر اللہ نے عذاب بھیجے نا؟ سب نے کہا جی مولا۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ کہ جو ان امتوں کے برے لوگ تھے وہ تو عذاب کا شکار ہو گئے، اور ساتھ میں ان امتوں کے اچھے لوگ بھی عذاب کا شکار ہو گئے، اس کی کیا وجہ؟ اب یہاں میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں کہ جن کو فرزند زہرا فرما رہے ہیں کہ وہ اچھے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے تھے، واقعاً اچھے تھے، کہ حسین ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ اچھے تھے۔ لیکن جملہ بڑا نازک ہے کہ سرکار فرمایا بتاؤ کہ جو گزشتہ امتوں پہ عذاب نازل ہوا وہ برے لوگ تو اس کا شکار ہوئے، اس میں اچھے لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، کیا وجہ ہے؟ سب نے عرض کیا مولا آپ بہتر بتا سکتے ہیں، ہمیں کیا معلوم، آپ ہی فرمائیے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا جو ہر مومن، ہر حسینی، ہر ماتمی کو چاہیے کہ جملہ مجھ سے لے لے، اپنے سینے کے صفحہ پر سونے کے قلم سے لکھ لے، جو مٹنے نہ پائے۔ حسین علیہ السلام نے کہا گزشتہ امتوں پر اللہ نے عذاب بھیجا، برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی عذاب کا شکار اس لیے ہو گئے کیونکہ وہ اچھے لوگ برے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن واجب ہے نا، مستحب تو نہیں، واجب ہے نا۔ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جسے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں سلامت رہی، مراد یہ ہے کہ واجب وہ ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑ دے تو بندہ ولایت کا مجرم ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ کام ہے کہ جو اہل بیت نے کہا ہے کہ ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، ان کو چھوڑ کے بندہ، کچھ ایسے کام ہیں جو واجب ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو حرام ہیں، یہ دونوں حد سے باہر ہیں۔ واجب کو ترک کرنے والا بھی مجرم ہے، حرام کو انجام دینے والا بھی مجرم ہے، لہذا اس دائرے کے اندر انسان کو رہنا ہے، اس سے باہر نہیں جانا۔ توجہ فرمائیے گا، کیا فرمایا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے ہوتا کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ملتا کیا ہے؟ میرے جوان توجہ کریں گے۔ امر بالمعروف دوسروں کو نیکی پہ لگانا، نہی عن المنکر برائی سے چھڑانا۔ مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف یعنی واجبات کا پابند بنانا، نہی عن المنکر یعنی حرام سے بچا لینا، جو واجب ادا کرنا شروع کر دے
جو حرام کو چھوڑ دے وہ ولایت میں داخل ہو جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائے. اچھا، یہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے ذریعے سے امام کے لیے ایک ایک کر کے امت جمع کی جاتی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا بنتا ہے؟ امت تشکیل پاتی ہے. توجہ، اگر انسان خود اچھا ہو بھی جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. لہذا ضروری ہے خود اچھا ہونے کے بعد امت کی تشکیل میں اپنا فریضہ انجام دے. فقط خود اچھا، جی میں تو نماز 5 وقت پڑھتا ہوں، باقی سارے جائیں. اور جتنے نمازی ہوتے ہیں نا وہ کڑکی لا کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں تے پڑھ لئیے اور اللہ کرے نہ ہی آوے جان سارے ادھر جہنم. نہیں، مزاج ہی ایسے ہو گئے نا، میں نے پڑھ لی اور دوسرا بہتر نہ ہی آئے، بعد میں مسجد میں اللہ کو شکایت لاؤں، دیکھا نا وہ نہیں آیا. توجہ، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. تو یہ یاد رکھیے، بے شک نماز تہجد پڑھو، ساری رات تسبیح پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہو، خود اچھے ہونے سے بندہ عذاب الہی سے بچ نہیں جاتا. مطمئن رہیے. امام حسین فرما رہے کہ خود اچھا ہو جانا کافی نہیں. آپ نے خود داڑھی رکھ لی اور دوسرے بندے کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی منڈوانا مذہب آل محمد میں حرام ہے. آپ نے نماز پڑھ لی، دوسرا نہیں پڑھ رہا. آپ نے روزہ رکھ لیا، دوسرا نہیں رکھ رہا. میری بہن نے پردہ کر لیا، دوسری مومنات بے پردہ ہے. تو آپ کا اچھا ہونا آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے امام کے لیے امت کی تشکیل کا رستہ ہموار نہیں کیا. یہ ضروری ہے. اچھا، یہاں ایک اور مرحلہ بھی مجھے طے کرنا ہے کہ کچھ لوگ ہم میں ایسے بھی ہیں جو امر بالمعروف کرتے ہیں، لیکن خدا شاید ان سے کہتا ہوگا کہ یہ جو تم امر بالمعروف کر رہے ہو اس بہتر تھا تم نہ ہی کرتے، چونکہ یہ امر بالمعروف نہیں ہوتا بلکہ مومنوں کی تذلیل ہوتی ہے. مومنین کی توہین کرنا امر بالمعروف نہیں. اور تسی نماز ہی نہیں پڑھتے، اور تسی مسجد ہی نہیں آتے، اور تسا جانا ہی جہنم ہے، اور تسی ویکھو کہ جا کے او ویکھو یا کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت. ایک صلوات پڑھیے بارے دیگر. جب اٹھاتا ہے علم عباس کا، چھوڑ کے سجدوں کو توہین محرم نہ کر، کر بے نمازی ہے تو شبیر کا ماتم نہ کر. کلے ماں جگ زبان نہ رہے. اللہ وسلم. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے نا، واجب ہے، لیکن مومن کی توہین کرنا حرام ہے. مومن کی توہین کرنا حرام ہے.
جو بندہ گناہگار ہے، سوال، جو گناہگار ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، وہ مومن ہے یا نہیں؟ سوال، مومن ہے یا مومن نہیں؟ توجہ فرمائیں۔ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، یا فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہ مومن ہے، متقی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے، مومن ہے، متقی نہیں ہے، تقوی سے پیچھے ہے، ایمان سے پیچھے نہیں۔ تو حرمت حرام متقی کی نہیں، مومن کی ہے۔ نہیں بتا میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں سمجھا پایا؟ مومن یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ متقی نہیں ہے، مومن ہے۔ تو جو حرمت کا فتویٰ ہے یا حرمت کا حکم ہے، اس کی حتک حرمت سے وہ متقی کے لیے نہیں ہے کہ جو متقی ہو اس کا احترام کرو، دوسروں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ مومن کے بارے میں ہے حرمت المؤمن کا حرمت الکعبہ، مومن کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے کعبے کی حرمت ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھے۔ اب وہ مومن ہے۔ آپ کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کی گنجائش تو تبھی ملی نا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یہ کافروں کو کرتے ہیں یا مومنوں کو؟ تو اگر وہ پہلے سے نماز پڑھتا ہے تو امر بالمعروف کیا ہے؟ تو متقی پہلے ہی حرام سے بچا ہوا ہے، متقی پہلے ہی واجبات کو انجام دے رہا ہے، تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں۔ آپ فرمائیں گے جناب نماز پڑھنا چاہیے، وہ کہے گا پہلے سے پڑھتا ہوں۔ جناب روزہ رکھنا چاہیے، وہ کہے گا میں چھڑیا کس جاڑے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ کہے گا کس نے خبر دی کہ میں نے بھی کہیں جھوٹ بولا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موضوع متقی نہیں، مومن ہے۔ اور مومن وہ جو واجبات سے کہیں نہ کہیں کوتاہی کرتا ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا دوسرے کو تو امر بالمعروف کر رہا ہے، خود فعل حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ آپ دوسرے کو نہی عن المنکر کر رہے ہیں، خود آپ کو نہی عن المنکر کی ضرورت ہے۔ خود آپ کو فعل حرام سے بچانے کی ضرورت ہے۔ تو کسی کو ڈانٹنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کو لوگوں، اور معصوم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کے سامنے کسی کو امر بالمعروف کیا اس نے اس کا قتل کر دیا۔ ایک آدمی کو نشانہ بنا، فلاں دیکھو جی یہ نہیں کرتا، فلاں یہ نہیں کرتا، گھر میں بیٹھے ہوئے شروع ہو جاتے ہیں اصلاح کرنے، دیکھو نا جی فلاں صاحب یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ تو یہ سب کرتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ اگر وہ کرنا فعل حرام ہے تو یہ فعل حرام نہیں، تو حرام کے اس مقام پر جیسے وہ فائز ہیں جیسے آپ بھی فائز ہیں۔ تو ہم میں سے اصل مصیبت یہ ہے کہ یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، اسے ایمان نہیں کہتے۔ یہ بندہ ہے کچھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے اور یہ بندہ ہی کچھ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے، یہ اپنی جگہ پہ مطمئن ہے، وہ اپنی جگہ پہ مطمئن۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہوں۔ سب سے بڑا حرام، سب سے بڑا گناہ مومن کی توہین کرنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ مومن کی توہین کرنا ہے۔ اور کبھی موقع ملا تو میں احترام آدمیت پہ کئی مجلس آپ کی خدمت میں پڑھوں گا کہ احترام آدمیت کا مطلب کیا ہے۔
एहतराम मोमिन का मफहूम क्या है? आज की मजलिस में बस इतनी बात जरूर अर्ज कर देता हूँ भाइयों से कि मोमिन की हुर्मत ऐसे ही है जैसे काबा की हुर्मत। और मैंने बड़ा सोचा कि मोमिन कहाँ और काबा कहाँ, कितनी इज्जत है, कितना मकाम है खाना काबा का। तो इतना मकाम एक मोमिन को, खुदा की कसम जो मुझे खैरात मिली वो ये थी कि काबा वो है जिसके कल्ब में अली होता है और मोमिन भी वो है जिसके दिल में अली होता है। गुनहगार हैं तो तरीके से समझाइए। अम्र बिल मारूफ, किसी को टोकना, डांट करना, तनाज़्ज़ुली करना, ये अम्र बिल मारूफ नहीं है, ये तौहीन है। अम्र बिल मारूफ का मतलब ये है कि आप जिसके अंदर कोई खराबी देखें उसको ऐसा माहौल फराहम कर दें कि वो उससे बच जाए। मिसाल के तौर पर ये मजलिस रखी गई है, ठीक है, आप में से कई जवान ऐसे होंगे जो मुहर्रम के अलावा अगर कोई मजलिस होती, अब तो मुहर्रम का एक एहतराम भी है, बहरहाल ये हमारी खुशनसीबी है, तो मुहर्रम ना हो तो आम रूटीन में हमारे जवान या खेल कूद में होंगे, या हाथ में मोबाइल होगा, या फजूलियात होगी, कितना टाइम ज़ाया होगा, कोई गाने सुन रहा होगा, गाने सुनना फेले हराम है, कोई किसी और महफिल में, कोई किसी और महफिल में, कोई इसी चक्कर में नमाज को छोड़ रहा है, कोई इसी चक्कर में वालिदैन के एहतराम से दूर है। तो देखिए ना कितने हराम, कितने वाजिबात को तर्क किया जा रहा है, कितने फेले हराम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो एक मजलिस रख दी गई, 2 घंटे 3 घंटे सारे जवान मजलिस में आ गए। जितनी देर मजलिस में है ना फेसबुक, तो कितने हराम कामों से बचा लिया आपने एक मजलिस रख के, या एक मातमदारी का प्रोग्राम रख लिया तो कितने लोगों को फेले हराम से बचा लिया। ये है अम्र बिल मारूफ, कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें कि लोग खुद ब खुद ही उन फेले हराम से बचना शुरू। या ये है कि आप समझाने की कोशिश करें तो बड़े अदब से, बड़े एहतराम से, बड़ी उसकी इज्जत को महफूज रखते हुए उसको इस अंदाज में समझाएं कि आप समझा भी जाएं, उसके दिल को बुरा भी ना लग रहा। ये है अमर बिल मारूफ। सोटा फड़ के दे शुरू हो जाना। वो हमारे एक दोस्त हैं, हनीफ साहब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, ये भी जानते हैं उनको, शाह जी हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा तो ये पहुंच जाएंगे तो बात मिसाल की बजाय गीबत में चली जाएगी, तो इसलिए मैं नाम तो नहीं लूँगा बहरहाल, लेकिन बतौर मिसाल मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो शाह जी बड़े सख्त हैं अम्र बिल मारूफ के हवाले से, ठीक है। वो जो मस्जिद में नहीं आता तो वो उसकी खोज में लगे रहते हैं कि मुझे कहाँ मिले, और वो जहाँ भी मिल जाए, फर्ज करो पाकिस्तान में नहीं मिला, ज़ियारात पे चले गए, वहाँ वो बंदा मिल गया, वो छोड़ेंगे वहाँ भी नहीं। वो इस टाइप के हैं भाई, हमारे भाई हैं। तो हमारा एक अजीज मस्जिद में नहीं गया, तो वो कहीं जा रहे थे, आगे से वो आगे, गली तंग थी, अब वो कहीं गली डाइवर्ट भी नहीं कर सकता था। ये खुद उस बच्चे ने बताया कि वो गली अब डाइवर्ट भी नहीं हो सकती थी, अब तंग गली थी। पता चल गया कि शाह साहब आ रहे हैं, अब ये भी पता था कि आज खैर नहीं। तो इससे पहले वो शाह जी खुद बताते हैं शाह जी कि उसने आज हद कर दी मेरे साथ। कहा क्या किया कि वो आ गया मेरे सामने, तो कुछ दिन पहले नमाज पे नहीं आया था, और मैंने ज़हन में था कि आज मैं इसकी कहूँगा कि तू फलाने दिन नमाज पे नहीं था। तो पहले, इससे पहले कि मैं बोलता, मुझे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, जेड़ी मेरी बेइज्जती करनी थोड़ी सी कर लो, मैं बड़ा जल्दी चाहूँ। तो मुराद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बारे में लोगों का ज़हन ये बन जाए कि इनका काम है बेइज्जती करना, तो फिर अम्र बिल मारूफ तो ना हुआ ना, ये तौहीन मोमिन। लोग का ज़हन ये बन गया कि ये छोड़ेंगे नहीं बल्कि बेइज्जती करेंगे। नहीं साज़ मोहतरम, विलायत निज़ाम है, इमामत उसका एक शोबा है। तो बुजुर्गान गिरामी, इस वक्त इमामत का दौर है और इमाम पर्दे ग़ैबत में बैठे हुए
اس انتظار میں ہیں۔ میں تنہا اچھا ہو بھی جاؤں تو امام کے ظہور کو فائدہ نہیں مل سکتا۔ آپ نماز شب پڑھنا بھی شروع کر دیں تو امام کے ظہور میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بزرگان گرامی، امام زمانہ علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے کہ مجھے نہیں آنا؟ کیا امام پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے کہ میں نے نہیں آنا؟ وہ تو انتظار میں ہے کہ کب مجھے اذن ظہور ملے، کب میں شبیر کے قاتلوں سے انتقام لوں۔ وہ تو شب و روز گریہ کر رہے، وہ تو شب و روز انتظار کر رہے کہ کب مجھے اذن ظہور ملے، کب میں اپنی اجداد کے ان قاتلوں کو قبروں سے نکالوں اور ان سے پوچھوں کہ میری 4 سال کی سکینہ کا قصور کیا تھا۔ لیکن وہ نہیں آ پا رہے۔ جملے پہ توجہ فرمائیے گا، وہ نہیں آ رہے جملہ غلط ہے، وہ نہیں آ پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امام ہے اور امت نہیں ہے۔ امام کو امت چاہیے۔ میں ہوں لیکن میں امام کے لیے امت تشکیل نہیں دے رہا۔ آپ ہیں، آپ کوشش کر بھی رہے ہوں تو ابھی تک امت آمادہ نہیں ہوئی۔ جب سب مل کر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے کہ مولا اب ہم سب مل کر مقام اطاعت پہ آ چکے ہیں، اکیلا بندہ اطاعت گزار ہو تو وہ عبد ہے، ساری امت مل کے اطاعت گزار ہو جائے تو یہ امت ہے۔ تو جب ہم اجتماعی طور پر اس بات پہ متفق ہو جائیں گے کہ ہمیں امام کے حکم سے ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے ہماری گردنیں اڑ جائیں، چاہے ہمارے بچے مر جائیں، چاہے ہمارے گھر اٹھ جائیں، چاہے ہماری بہنوں کی چادریں چھن جائیں، جو ہو جائے، کربلا بپا ہو جائے، لیکن ہم امام کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اس مقام پہ ہم آئیں گے تو مولا کا ظہور بھی ہو جائے گا۔ اور ایک بات بھی سنتے جائیے گا، پھر کبھی موقع ملا تو بھی عرض کروں گا کہ مولا کے ظہور میں تاخیر کے 2 سبب ہیں، اور یہ جو مولا امام زمان علیہ السلام نے حضرت شیخ مفید کو خط لکھا اس میں یہ بات موجود ہے، پڑھ لیجئے گا۔ میں پورا خط تو اب نہیں پڑھ سکتا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن اس کا محصل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بطور ولی، تم مجھے بھول چکے ہو لیکن ہم نے تجھے نہیں بھلایا۔ یہ امام کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے کہ تم نے ہمیں بھلا دیا لیکن ہم نے تمہیں نہیں بھلایا۔ اور پھر امام دلیل دیتے ہیں، کیا دلیل ہے کہ ہم نے تمہیں نہیں بھلایا؟ امام فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ تم ہو۔ کسی بندے نے غور نہیں فرمایا میں نے کیا کہا۔ تمہارا ہونا دلیل ہے کہ ہم نے تمہارا خیال رکھا ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اور یہ جملہ بھی امام کا ہے، کہ اگر ہم نے تمہارا خیال نہ رکھا ہوتا تو زمانہ تمہیں روند کے جا چکا ہوگا۔ تم ہو لہذا سمجھ جاؤ ہماری وجہ سے ہم نے تمہارا خیال رکھا ہوا ہے، لہذا تم ہو، لیکن تم نے ہمیں کیوں؟ اس کی بھی دلیل کیوں بھلا رکھا ہے؟ چونکہ اگر تم نے یاد رکھا ہوتا تو اب تک ہماری غیبت کی قید ختم ہو گئی۔ یہ کوئی غیبت ایسی نہیں کہ امام کسی جزیرہ خضراء پہ کسی دوسری دنیا میں اپنی زندگی کا لطف اٹھا رہے اور ہمیں یہاں مرنے مرانے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ بات اگر ایسی ہے تو پھر امام کیسا، جو خود تو آسائش کی زندگی بسر کرے اور اپنی امت کو مرنے مرانے کے لیے چھوڑ جائے، یہ امام ہوتا ہے؟ نہیں، وہ وہاں نہیں ہے، وہ آپ کے درمیان ہے۔ اب ذرا سوچو،
اس محفل میں امام ہوں، میں پہچان رہا ہوں کہاں ہے؟ آپ پہچان رہے ہیں؟ تو اس بھری مسجد میں اپنے ماننے والوں کے درمیان جو بالکل تنہا ہو اسے امام زمان کہتے ہیں۔ اب ذرا اپنی ذات سے ہٹ کر اس مقام پہ سوچو کہ اتنے چاہنے والوں کے درمیان بھی اس طرح اجنبی، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اتنے تنہا، اس سے بڑا کوئی غربت کا مقام ہے؟ تو یہ غیبت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے امام کو بڑی عزت ملی ہوئی ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ یہ غیبت تنہائی کا قید خانہ ہے۔ تو امام نے کہا کہ آپ نے ہمیں بھلا دیا، کیوں؟ کہ اگر تم نے یاد رکھا ہوتا تو ہمارا ظہور ہو جاتا، ہماری تمہاری ملاقات ہو گئی ہوتی۔ اور کیوں نہیں ہو رہی؟ امام نے 2 وجہ بتائی، بات لمبی ہے لیکن خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ 2 وجہ ہیں جو امام نے یہاں ذکر کی ہیں۔ ایک، آل محمد کے چاہنے والوں کا فعل حرام کا مرتکب ہونا، اور دوسرا آل محمد کے چاہنے والوں کا آپس میں اختلاف کرنا۔ ہر 2 طرح کے بندے امام کی غیبت کے مجرم ہیں، کچھ فعل حرام کر کے مجرم ہیں، کچھ وہ ہیں جو فعل حرام تو نہیں کرتے لیکن اختلاف کر کے مجرم ہیں۔ ہر 2 بندے امام کی غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ ہے۔ ہم مانتے بھی ہیں اور بالکل بھی نہیں مانتے، مانتے بھی ہیں اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ ان کے چاہنے والے خود ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمیں فکر کرنا پڑے گا عزیزان محترم، سوچنا پڑے گا الگ الگ اپنے اپنے بستر پہ جا کے۔ اگر ہم نے توجہ نہ کی تو وہ اسی طرح روتے رہیں گے اور خون حسین کا کوئی انتقام نہ ہو پائے گا۔ زہرا کا پورا گھر اجڑا ہے یار، کسی کو ایک زخم لگ جائے میں نے پہلے بھی کہا تو ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ کہیں جلوس جا رہا ہے نا، کسی نے روک لیا، پتھر برسائے، اینٹیں روڑے مارے، تو کسی کو کہیں پہ بازو پہ کہیں پہ بھی کہیں کوئی پتھر لگا تھا اور اس کا کوئی نشان پڑا تھا، وہ بعد میں زخم بھر گیا، نشان مٹ گیا، لیکن پھر بھی ساری زندگی ذکر کرتے ہیں کہ فلاں جگہ جلوس رکا تھا، میں اس میں تھا، مجھے پتھر یہاں لگا تھا۔ تو انسان کو نقصان تھوڑا سا بھی ہو جائے نا تو بندے اسے بھولتے نہیں۔ آپ کا میرا کیا نقصان ہوا دین پر؟ کہیں کبھی ہوا بھی تو بہت تھوڑا، لیکن آؤ کوئی فاطمہ کے گھر میں دیکھے بچہ کیا ہے، کوئی تو دیکھے کہ زہرا کے گھر میں بچہ کیا ہے۔ حد ہو گئی ہے خدا کی قسم، فاطمہ کے اجڑ جانے کی۔ 2 ہی بیٹے ہیں، ایک کے جنازے پہ تیر ہے، دوسرے کا جنازے پہ تیر ہے۔ اور بڑی عجیب بات پڑھتے ہیں، عموماً ذاکرین پڑھتے ہیں لیکن بات بڑی خوبصورت ہے، خدا کی قسم۔ اتنی عزت والی بی بی، اتنی عزت والی بی بی کس طرح لوٹی؟ بیٹے کا کفن کوئی نہیں، بیٹی کی چادر کوئی۔ انتظار نہ کرو جی، احساس ہے اور رونا ہے احساس کا۔ پڑھنے پڑھانے والے کی کوئی محنت نہیں، ایک دن کا مہمان ہے زہرا کا۔ آپ جیے جی، آپ کے بچے جیے، جتنا جتنا کسی کا لگاؤ ہے اتنے اتنے آنسو مقدر میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، بات مجھے کرنی ہے مولا حسن کے یتیم کی۔ تاریخوں نے ایک بات لکھی ہے
کہ جب میرے مولا کو آخری مرتبہ زہر ملی نا، میں نے جملہ کہا آپ کی ہائے نہیں نکلی کیونکہ آپ نے توجہ نہیں کی، میں نے کہا آخری مرتبہ زہر ملی۔ اب وہ فرمایا امام حسن کو ایک مرتبہ زہر نہیں ملی، کئی مرتبہ مولا کے اوپر حملہ زہر دی گئی، لیکن جو آخری مرتبہ زہر ملی نا، ظالم کہتے ہیں ایک بوند بھی اگر سمندر میں جاتی تو آبی حیات مر کے باہر ہو۔ بتاؤ جس کا ایک قطرہ پورے سمندر کو مار سکتا ہے، کیا قصور تھا فاطمہ کے نام؟ غور کریں، سوچیں، پھر روئیں۔ میرے عزیزوں، بندے باہر جاتے ہیں، مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، بحث ہوتی ہے، کیا کیا باہر کچھ نہیں برداشت کرنا پڑتا۔ بندہ گھر میں جائے نا، دو بچے آپس میں لڑ پڑے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور بندہ افسوس کرتا ہے کہ یار میں سارا دن باہر ان کے لیے تھکے کے آتا ہوں، گھر میں آتا ہوں یہ چین نہیں لینے دیتے، دو بڑی لمحہ سکون بھی نہیں کرنے دیتے۔ بیویاں اگر ایسی ہوں کہ جو لڑنے جھگڑنے والی ہوں تو بندہ بڑا دکھ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، توجہ فرمانا، یہ وہ امام ہے۔ لوگ باہر سے تھک کے آتے ہیں گھر میں سکون کے لیے، یہ وہ امام ہے جس کے گھر میں اس کے قاتل موجود ہیں۔ جان کے دشمن جس کے اپنے گھر میں ہوں اسے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گھر میں زہر پلایا گیا، تنہائی کے عالم میں مدینے کی گلیوں میں کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں۔ تاریخوں نے لکھا کہ دیواروں کا سہارا لے لے کر حسن مجتبی جناب ام فروا کے گھر میں پہنچے، تشریف لائے۔ پہلی الٹی خون کی جناب امام حسن نے کی، ام فروا نے دیکھا جگر کے ٹکڑے باہر آئے، رو کے کہا مولا یہ ظلم کس نے کیا؟ ایک ہی جملہ تاریخ میں ملتا ہے، جلدی کرو میرا بستر بچھاؤ، میری بہنوں کو بڑھاؤ، میرے جگر کے ٹکڑے چھپاؤ، میرے جگر کے ٹکڑے چھپا دو، میری زینب دیکھ نہ لے، میری بہنیں مرنے سے پہلے مر جائیں گی، جلدی کرو میرے جگر کے ٹکڑے چھپاؤ۔ جناب ام فروا نے نہیں پتا کس طرح سے بہنوں کو بتایا، بھائیوں کو بتایا، مولا کے بھائی مولا کی بہنیں روتے پیٹتے سارے مولا حسن کے اوپر آ گئے۔ اور یہاں ایک ہی جملہ جو تاریخ میں ملتا ہے، میں بس بڑی بات نہیں کرنا چاہتا، بس اتنی بات ہے کہ مولا حسین آئے اور بھائی کے منہ پہ منہ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ مولا حسین برداشت نہیں کر پا رہے کہ میرا اتنا نفیس بھائی، میرا نفیس مزاج بھائی اس طرح تڑپ رہا ہے جس طرح مچھلی بن پانی کے تڑپتی ہے۔ حسین نے اپنے آپ کو مولا امام حسن پہ گرا رکھا ہے اور مولا کے منہ پہ منہ رکھ کے رو رہے ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن آپ نے بہت کریا کرنا ہے، کیونکہ بات اس سے بھی زیادہ دردناک ہے جو میں آگے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ مولا حسین تو رو رہے تھے کہ بھائی تڑپ رہا ہے، لیکن تاریخ مقتل نے جملہ لکھا کہ اسی اثنا میں حسین کو دیکھ کر امام حسن کی چیخیں بلند ہو گئی، زور زور سے دھاڑے مار کے مولا حسن مجتبی روئے۔ اب مولا نے پوچھا، مولا حسین نے پوچھا مولا میں تو رو رہا ہوں کیونکہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، آپ کو یہ تکلیف ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ جو اس طرح رو رہے ہیں بلک بلک کے، تو بھائی کو سینے سے لگا کے جملہ پڑھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین یقیناً میری تکلیف بہت بڑی ہے، لیکن خدا کی قسم یوم عاشور کی طرح کوئی دن نہ ہوگا، اے حسین تیری مصیبت جیسی مصیبت نہ ہوگی، مجھے تیری تنہائی بنا رہی ہے، تیرا 3 دن کا پیاسا ذبح ہو جانا مجھے رلا رہا ہے۔
अजीज़ों, ख़त्म करो। आखिरी वक्त था मौला का, मौला ने अपने सराहने से एक तावीज़ निकाला, मौला कासिम के बाजू पे बांधा, उम्मे फरवा से कहा, उम्मे फरवा कोई मुश्किल आ जाए ना तो ये तावीज़ खोल के देख लेना। जज़ाकल्लाह, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आपके दिल में कब्र हुसैन है, आप इस इंतजार में हैं कि हम गिरिया करें, हमें मौका मिले। बस एक जुमला सुन लो और फिर बोलते रह जाना। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ तारीख ने बड़ी अजीब कैफियत लिखी है। वो ये कैफियत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से पढ़ के जनाब तौसीन को पाला है। और ये हमारे बहुत बड़े खतीब जनाब अल्लामा नक्कल साहब ये जुमला फरमाते होते थे, खुदा उनकी दर्जात बुलंद फरमाए। वो कहते मौला हसन ने कहा कि जब तकलीफ हो, कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो ये खोल लेना। वो फरमाते थे कि उस पे कैसे कोई मुश्किल वक्त आता जिसके चचा का नाम हुसैन है। क्या कहने आपके, क्या कहने आपके, मेरे करोड़ों सलाम है आपको खुदा की कसम। वो कहा करते थे कि उस पे कोई मुसीबत का वक्त आता कैसे जिसके सरपरस्त का नाम अब्बास हो, जिसका अकबर जैसा भाई हो, उस पे कोई मुश्किल, कोई मुसीबत का वक्त आएगा। जरा देखिए मेरी जानिब, अगर आपने रोना है तो तारीख कहती है कि अजीब अंदाज था अहले बैत का। मौला हुसैन कासिम को उठा उठा के फिरते थे, पूरा दिन उठा उठा के कलेजे से लगा के रखते थे। जब थकते उठा उठा के मिट्टी पे उतारने लगते तो अब्बास के पास आ जाते। क्या बात है आपकी, समझदार लोग हो खुदा की कसम। अब्बास नहीं नहीं, मौला मुझे दीजिए, मौला कासिम मुझे दीजिए। बड़ी देर हुसैन, बड़ी देर हजरत अब्बास उठाए रखते। अब जब उसको मिट्टी पे उतारने लगते तो अकबर आ जाते, चचा कासिम मुझे, चचा कासिम। अब हर जवान की ये कोशिश होती कि कासिम को मैं उठाऊं, कासिम को मैं उठाऊं, कासिम को मैं उठाऊं। पूरा पूरा दिन कासिम का पैर जमीन पे, मिट्टी पे नहीं आता था। जब घर में ले जाते, कोई भी हजरत कासिम को चारपाई पे लिटाने लगता तो ज़ैनब आगे बढ़ के कहती, चारपाई पे नहीं, मेरी गोद में दे दो, मेरी गोद में दे दो। कभी उम्मे कुलसूम आ जाती, बहन जरा कासिम मुझे दे दो, जरा कासिम मुझे दे दो। तवज्जो फरमाना, इस अंदाज में कासिम की परवरिश हो रही है। तारीख कहती है ये नाजुक बदन, ये नफीस मिजाज शहजादा आले मोहम्मद के घर का इस तरह नाजों से बनता रहा। पलते पलते पता पीना चला के करबला आ गई। जियो भाई जो मातम करने आए हो, जिनका मातमी मिजाज है, मैं दावत दे रहा हूं। पता भी जाने चला, करबला आ गई, 10 मुहर्रम का दिन आ गया, हुसैन गरीब हो गए, हुसैन गरीब हो गए। असहाब मारे जाने लगे, असहाब खत्म हो गए, हुसैन के अपने जाने लगे। कासिम आए, पांव को थाम लिया, रो के कहते हैं, जुबान हाल बयान कर रहा हूं जी, कैफियत बयान कर रहा हूं बड़ी माजरत के साथ, यकीनन ऐसा ही होगा। कदमों को थाम लिया, चचा, चचा जान जी कासिम, मेरी अम्मा कहती हैं कि आपके चचा मुश्किल में आ गए, दीन को बचाना है। अम्मा कहती है कासिम मैं बेवा हूं, अम्मा कहती है मैं इस घर की बड़ी बहू हूं। कासिम सबसे पहले तू जाना ताकि मैं फातिमा की बारगाह में सरफरोश हो जाऊं। चचा जान मुझे इजाजत, रो के कहा लौट जाओ, तू मेरे मरे हुए भाई की निशानी है। कई मर्तबा कासिम गए, कई मर्तबा लौट के आए। उलमा ये जुमला पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा कहीं नहीं है किताब में, लेकिन शायद जो वहाँ का निज़ाम नजर आता है उसमें ये जुमला ऐसा नहीं है कि हो भी ना, इसमें आले मोहम्मद की तौहीन भी नहीं है।
اور یہ وہاں کی کیفیت بتاتی ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا بھی ہو. زبان حال ہے، ایک کیفیت ہے کہ جب قاسم کو اجازت نہ ملی، روتے ہوئے لوٹ کے ادھر خیمے کے اندر پاؤں رکھا، سامنے ماں بیٹھی تھی، رو کے کہتی ہے قاسم تو پھر زندہ آ گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. رو کے کہا ہوگا قاسم نے اماں باہر جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دیتے، اندر آتا ہوں آپ کی آنکھوں میں آنسو، بتاؤ میں یتیم جاؤں تو کہاں. جب یہ جملے ہو رہے نا گھر میں، ماں اور بیٹا رو رہے ہیں آپس میں اس مصیبت پر، تو اچانک جناب ام فروا کو وہ جملہ یاد آیا کہ حسن نے کہا تھا جب کوئی مشکل وقت آ جائے. اب بی بی نے سوچا کہ اس سے زیادہ اور مشکل کا وقت کیا ہوگا جب زینب بیابانوں میں آ گئی ہے، جب علی کی بیٹیاں نروے آدھا میں آ گئی ہے. اب اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا. جلدی سے کہا قاسم ذرا اپنے آستین کو الٹو، ذرا مجھے وہ تعویذ تو دو جو تمہارے بابا نے پہنایا تھا. جلدی سے تعویذ پڑھا، تعویذ کو کھولا. جیسے جیسے تعویذ کے متن پہ نگاہ پڑی، بی بی کا چہرہ مطمئن ہوتا چلا گیا. کہا قاسم اب ہماری مراد پوری ہو گئی. قاسم یہ ہاتھ میں لے لو، یہ جا کے چچا کو دکھا دو. خدا کی قسم وہ تعویذ تو نہ تھا، وہ تو شہید بھائی کا خط تھا. جیسے ہی بھائی کی نشانی ملی، میرے مولا حسین کو بھائی یاد آئے. تاریخ نے کہا خط کو پڑھا نہیں، پہلے آنکھوں سے لگا. کئی بار اس خط کو چوما، پھر حسین نے اس خط کو پڑھا. کیا لکھا تھا؟ حسین مجھے معلوم ہے دین بچانے کے لیے تو کربلا میں تنہا ہو جائے گا. اے حسین کاش میں ہوتا، تجھے گرم ہوا بھی نہ لگنے دیتا، لیکن اے حسین میں ہوں جو نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میری قربانی کو قبول کر لینا. یہ خط تھا. میں نے دو کیفیتیں پڑھی ہیں اس خط کی. ایک کیفیت جب ام فروا نے پڑھا، ایک کیفیت جب حسین نے پڑھا. جب بی بی نے پڑھا تو چہرہ مطمئن ہوتا گیا، جب حسین نے پڑھا تو چہرے پر موت کی زہر آ گئی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اب تاریخ میں یہ جملہ پڑھا، اپنے علماء سے سنا، ذاکرین سے سنا. واقعاً یہ جملہ اور کہیں نہیں ملتا کہ جب حسین کو یقین ہو گیا نا کہ اب قاسم بچے گا نہیں، تاریخ گواہ ہے چچا نے بھتیجے کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا، بھتیجے نے چچا کے گلے میں باہوں کو ڈال دیا. یہ تاریخ میں فقط میرے مولا قاسم کے لیے ملتا ہے کہ حسین اتنا روئے قاسم کے لیے کہ دونوں چچا بھتیجا غش کر گئے. دونوں چچا بھتیجا غش کر گئے. اب علماء کہتے ہیں کہ بتائیے جو غش کے عالم میں ہو اسے ہوش کیسے دلایا جاتا ہے؟ پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں نا. ہائے زینب کی غربت، خیمے میں پانی تو ہے نہیں، اب ان کو ہوش میں لائے تو لائے کیسے؟ اجرکم علی اللہ. نہیں معلوم کتنی دیر حسین غش کی حالت میں رہے، نہیں معلوم کتنی دیر قاسم بے سود پڑے رہے، لیکن جب اٹھے تو عجیب مرحلہ ہے. جب اٹھے تو مولا عباس سے کہا عباس میرے قاسم کو تیار کر. آپ نے توجہ نہیں فرمائی اس جملے پر، گہرائی میں جاتے ہی نہیں، آپ سوچنے کی کوشش نہیں کرتے آپ کے جملہ کیا ہے. جملے کا مطلب یہ تھا کہ میرا قاسم نازک بدن ہے، اس کو ایسے جنگی لباس پہناؤ کہ کوئی تلوار اس کے بدن کو چھو نہ سکے. میرے قاسم کو تیار کرو. اب ادھر حسین کہہ رہے ہیں اور وہ ہے عباس. یقیناً میرا دل کہتا ہے زرہ اٹھا کے پہنا بھی رہے ہوں گے اور رو رو کے کہہ رہے ہوں گے ام البنین کا لال تیری اپنی کس نے. اس جیسے شہزادے بھی کوئی مرنے کے لیے رو رو کے کہتا ہوگا عباس بھی زندہ ہو. ام
बाबा का लाल भी मारा जाए। तारीखों ने कहा ज़िरा पहनाई, एक एक करके 40 ज़िराएं कासिम को पहनाई। उस वक्त अब्बास की धाड़ें बुलंद हुई जब एक ज़िरा भी कासिम को पूरी ना आई। आपने गौर नहीं फरमाया क्यों अब्बास की धाड़ें बुलंद हुई? चूंकि मालूम था ये नफीस बदन शहजादा है, इसको ज़िरा पूरी नहीं है, हुक्म इमाम है भेजो। अब इसी तरह सादा लिबास में इसी तरह सादा लिबास में भेजना पड़ेगा। एक और जुमला करीब होकर सुनो तो समझाऊं। जवानों, तारीख कहती है कि अब्बास ने 13 साल के शहजादे थे ना, अभी नौजवान थे, अभी पूरी तरह से जवान नहीं हुए थे। अब्बास ने उठाकर कासिम को ज़मीन में बिठाया। साथ चलना, पीछे ना रहना यार। अगर आपको पीछे रहना है मैं यही छोड़ देता हूँ अगर आपको नहीं सुनना है, लेकिन सुनना है तो 2 या 5 मिनट की ज़हमत और, इससे ज्यादा तो नहीं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, उठा के अब्बास ने कासिम को ज़मीन में बिठाया। ये बहुत बड़े रोने का मकाम है, लेकिन इससे ज्यादा भी रोने की जगह अगली है कि जब कोई ज़मीन में बैठता है तो उसके पांव कहाँ होते हैं? क्या मेरा सलाम सलाम शादी सलाम, जो लोग पहुंचे हुए उनको सलाम। लेकिन तारीखों ने कहा कासिम ज़मीन में बैठ गए, लेकिन पांव रकाबों तक नहीं पहुंच रहे। अब्बास ने रोते हुए तलवार को निकाला, इस रकाब की तनाब को काटा, रकाब को छोटा किया, कासिम के पांव रकाबों में रखे, रो के कहा अल्लाह हाफिज हो, तुम्हारी अपनी किस्मत, मेरी अपनी किस्मत। अब एक जुमला कौम अश्किया की तरफ से तारीख में लिखा हुआ है, उलमा पढ़ते हैं, उस जुमले को पढ़ते हैं कि हमीद इब्ने मुस्लिम रिवायत करता है कि जब ये शहजादा घोड़े पे बैठकर खयाम हुसैनी से निकला तो कौम अश्किया के लोग कह रहे थे ऐसे लग रहा है कि जैसे खयाम हुसैनी से चांद निकला है। खयाम हुसैनी से चांद निकला है। और मैं अक्सर जुमले जरूर पढ़ता हूं, चूंकि खिताबत में इंतहा की है, कोई खास अदा थी अल्लामा हज़रत सफदरी साहब के को, उनका जुमला ऐसा होता है कि जिसको पढ़ दे तो पूरी तारीख का खुलासा हो जाता है। क्या कमाल के लोग गुजरे हैं, खुदा की कसम। यहाँ पे वो एक जुमला कहा करते थे और तमाम उलमा उन्हीं का ये जुमला पढ़ते हैं, और वो जुमला ये है कि जब कासिम निकले तो कौम अश्किया ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे खैमा हुसैन से चांद निकला है। वो कहा करते थे ए मुसलमानों, ये बताओ जो दुश्मन की निगाह में चांद था वो बेवा मां के लिए क्या रहा होगा? करोड़ों सलाम करबला की मां को कि जो अपने हाथों से अपने चांद अपने हाथों से अपने लाल सवार सवार के शब्बीर को दे रही थी कि इस्लाम पे मेरा लाल भी मारा जाए, इस्लाम पे मेरा लाल भी मारा जाए। मेरे अजीजों, कासिम मैदान में आए, कासिम ने जंग की और ऐसा रिच पढ़ा कि आज तक तारीख में महफूज है। कासिम ने तारीखों में लिखा है एक एक करके लोग सामने आए, 70 मलऊनों को काट के फेंका। 70 अकेले अकेले आए, 70 मारे। अब आपने सुन रखा होगा, तारीखों में यह रिवायत मौजूद है कि एक पहलवान था, बहुत बड़ा जंगजू था, जिसका नाम था अजरक। उसके 4 बेटे थे। तो उमर इब्ने साद जब 70 बंदे मार दिए ना हजरत कासिम ने, तो अब वो उमर इब्ने साद आगे बढ़ा, अजरक से कहता है उस वक्त जाओगे जब ये सारी फौज को खत्म कर देगा, जाओ इसका सर काट के लाओ। तो उसको अपनी बहादुरी पे नाज था। उसने कहा जालिम, मुझे बच्चों से लड़ाते हो?
اس کے لیے تو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہی کافی ہے. بیٹے سے کہا جاؤ اس کا سر کاٹ کے لاؤ. وہ گیا, نہیں پتا تھا آگے حیدر کا خون ہے, کاٹ کے پھینکا. اس کے انتقام کے لیے باپ نے دوسرے بیٹے کو بھیجا, جاؤ اپنے بھائی کا انتقام لو. وہ گیا, قاسم نے مار دیا. اس کا انتقام لینے کے لیے تیسرے کو بھیجا, اس کو بھی مار دیا. چوتھا انتقام لینے گیا, تاریخ گواہ ہے قاسم نے اس کو بھی کاٹ دیا. بیک وقت جب اس بہادر کے 4 بیٹے کٹ کے گر گئے, اب وہ پاگل ہو گیا, اب وہ آپے سے باہر ہو گیا. ایک ہاتھ میں نیزہ, ایک ہاتھ میں برز لے کے ایسے دوڑا جناب قاسم کی طرف, دوڑا جناب قاسم کی طرف. اب علماء پڑھتے ہیں جتنی تیزی سے وہ دوڑ رہا تھا قاسم کی طرف, اتنی تیزی سے عباس چھپے حسین کے قدموں پر رو کے کہتے ہیں مولا یہ ملعون قاسم کے مقابلے کا نہیں, زہرا کی عزت کا واسطہ مجھے اجازت دے, مولا مجھے بھیجو میں بتاؤں. شاباش شاباش جوانو, حق یہ بنتا ہے گریے کا. آل محمد پہ نہ روئیں گے تو کس کو روئیں گے؟ ایک لمحہ گریہ پہ بلند چاہتا ہوں میں, مولا اس کے مقابلے میں مجھے بھیجیے. مطمئن کیا شبیر نے, کہا تو جا وہاں کھڑے ہو کے دعا کر, وہ قاسم ہے, وہ میرا لال ہے, تیرا شاگرد نہیں. کہا جی مولا. کہا تیرا قاسم فتح یہاں ہوگا. شبیر نے کہا دوڑتے ہوئے حضرت عباس ٹیلے کے اوپر, اب سامنے سے وہ ملعون پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا آ رہا ہے, گرز کو لہراتا ہوا, نیزے کو لہراتا ہوا جناب قاسم کے پاس آیا. اب جس کی توجہ کربلا میں ہے جملہ سمجھ آئے گا. خدا کی قسم ذرا بس یہ زبان حال ہے نا, ایک طرف سے ملعون 4 بیٹوں کا انتقام لینے آ رہا ہے, ایک طرف سے جو بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, زرا بھی نہیں ہے, جنگی لباس بھی نہیں ہے, گھوڑے کی زین پہ بیٹھا ہے, وہ ظالم جیسے ہی قریب آیا عباس نے ٹیلے پہ کہا قاسم ذرا رکابوں پہ کھڑے ہو کے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ نصیب ہو. تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رہے. جیسے ہی چچا کی آواز سنی قاسم کے اندر گویا طاقت بھر گئی, رکابوں پہ کھڑے ہو کے ایسے وار کیا جس طرح علی نے مرحب کے سر پہ کیا. کاٹ کے پھینک دیا قاسم نے اتنے بڑے پہلوان کو. اس وقت عباس کا سجدے میں سر, میرے اللہ تیرا شکر, میرا قاسم بڑا کمزور ہے, میرا قاسم نازک بدن ہے. خدا کی قسم جب یہاں تک جنگ پہنچی نا, اب جو مرتا ہے مر جائے, جو ماتم کرنا چاہتا ہے وہ کر لے. مر گیا ہوتا تو شبیر جس کے سامنے اس کے گھر کی کمائی لوٹ رہی تھی, ظالموں نے کیا کیا کہ اکیلے اکیلے یہ جنگ جیتی نہ جائے گی. ظالموں نے ایک بار بھی حملہ کیا, جیسے ہی حملہ ہوا اس طرح سے قاسم کے اوپر حملہ ہوا جس طرح چاند بدلیوں کی اوٹ میں چلا جائے. اب خدا کی قسم حملہ ہو رہا ہے, قاسم کو تیر لگ رہے ہیں, تلواریں لگ رہے ہیں. اچانک ایک ظالم نے نیزہ مارا, قاسم گھوڑے سے گرے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے چچا میرا سلام. تاریخ نے کہا جیسے ہی قاسم کی آواز آئی شبیر تلوار لے کے دوڑے کہ میں قاسم کو بچاؤں, لیکن ہائے اس سے پہلے کہ شبیر آتے دائیں کے گھوڑے بائیں, بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ گئے. فروا کا لال ابھی زندہ تھا, پامال ہو گیا. شبیر آ کے بیٹے پہ گرے, رو کے کہا قاسم تیرے چچا پہ کس قدر گرا ہے. اللہ